اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ کا عمل شیئر کروں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے عامل کے پاس جانے کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کو نظر لگ جائے، آپ کے کاروبار کو نظر لگ جائے، آپ کے کسی جانور کو نظر لگ جائے، تو آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر دم کر دے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اسی وقت نظر بد سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا، اور جو نظر بد لگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو بھی اپنی رحمت سے ختم کر دے گا۔ دوستو، نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ بندے کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، یا پھر کسی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے جلد از جلد آرام آ جائے، یعنی کہ اسے جلد از جلد صحت یابی مل جائے، تو اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورۃ فاتحہ کو سورہ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر پر تھے اور ایک جگہ ہم نے رکنے کا اہتمام کیا، تو وہاں ایک انجانی لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا فرد ہے جو دم جاڑ جانتا ہو، کیونکہ ہمارے قبیلے کا کوئی بھی آدمی اس وقت قبیلے میں موجود نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس لونڈی کے ساتھ چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے کچھ پڑھ کر دم کیا، تو اللہ رب العزت نے فضل کیا اور وہ قبیلے کا سردار فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اس کے بدلے میں ہماری اچھی خاصی مہمان نوازی کی اور ہمیں 30 بکریوں کا ایک ریوڑ دیا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کوئی دم جاڑ جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور اللہ رب العزت نے اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما دی، اور سانپ کا زہر فوراً ختم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائیں گے، اور ان بکریوں کے بارے میں بھی بتلائیں گے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حصے کر لو، اور ان میں سے ایک حصہ میرا بھی رکھنا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی طاقتور ہے سورۃ فاتحہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔
دوستو اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے اور اچانک رونا شروع کر دے اور اتنا زیادہ روئے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہ لے، یا پھر بچے کو اچانک بخار ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے بچے کو نظر بد لگ گئی ہے، آپ کا بچہ نظر بد کا شکار ہو چکا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر بچے پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اسی وقت نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کے کاروبار کو بھی نظر لگ چکی ہے۔ تو جہاں بھی آپ کا کاروبار ہے روزانہ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کرے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے کاروبار والی جگہ پر دم کر دیا کرے۔ چند دن یہ عمل کرنے سے میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا کاروبار دوبارہ عروج پر آ جائے گا۔ تو دوستو یہ تو تھا نظر بد سے حفاظت کے لیے عمل۔ اب عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس بیماری سے کیسے شفا ملے گی۔ دوستو آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کرنی ہے۔ اگر تو مریض خود یہ عمل کر سکتا ہے تو خود یہ عمل کرے، اگر مریض بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہے کہ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خود یہ عمل کر سکے، تو پھر اس کے لیے اس کا کوئی عزیز، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کا والد، اس کی والدہ، کوئی بھی اس کا عزیز اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی مریض میڈیسن کھانے لگے تو میڈیسن کھلانے سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر میڈیسن پر دم کر کے پھر وہ میڈیسن آپ نے مریض کو کھلانی ہے، اور اس کے بھی آپ نے اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھے اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر میڈیسن پر دم کر کے وہ میڈیسن آپ مریض کو کھلا دے۔ مریض دن میں جتنی مرتبہ بھی میڈیسن کھائے اتنی مرتبہ ہی آپ نے میڈیسن پر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور میڈیسن پر دم کر کے پھر وہ میڈیسن آپ نے مریض کو کھلانی ہے۔ دن میں 1 مرتبہ اگر مریض میڈیسن یوز کرتا ہے تو 1 مرتبہ یہ عمل کریں، 2 مرتبہ یوز کرتا ہے تو 2 مرتبہ یہ عمل کریں، 3 مرتبہ میڈیسن یوز کرتا ہے تو 3 مرتبہ ہی یہ عمل کرے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک بیماری جڑ سے ختم نہ ہو جائے۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ بیماری اب ختم ہو چکی ہے تو پھر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میڈیسن میں اللہ رب العزت 100 گنا زیادہ طاقت پیدا کر دے گا اور میڈیسن مریض پر بہت جلد اثر کرنا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی اور بیماری سے شفا کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔